بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ یہ ملک شام میں حافظ الاسد کا زمانہ تھا۔ دمشق کا معروف و مشہور تاجر رات کے پچھلے پہر سڑکوں پہ ٹہل رہا تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم جیسے گھٹتا جا رہا تھا۔ اب اس کے پاس ہفتہ یا 10 دن سے زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ دنیا کی ہر آرام کے ہوتے ہوئے بھی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ٹائم سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ ایک ننھی سی امید تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے، وہ بھی دم توڑ گئی۔ جب وہاں کئی مہینوں ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد سینئر ترین ڈاکٹر نے آخرکار ایک دن آ کر نرمی سے سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لہٰذا میرا مشورہ ہے اور عقل مندی یہی ہوگی کہ باقی کا قیمتی ٹائم آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں۔ رات کے اس پہر بے خبری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر ٹہلتا رہا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک تنگ سے بے رونق پل پر پہنچ چکا تھا۔ سڑک پار دوسری طرف اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک عورت کھڑی تھی، کسی آدمی سے باتیں کر رہی تھی۔ 30 سال کے لگ بھگ اس عورت کی عمر تھی۔ اس کے بات کرنے کا انداز منت سماجت والا لگ رہا تھا، جبکہ بندہ کوئی گنڈا قسم کا تھا جو کہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس کے چلنے کی رفتار خود بخود آہستہ ہو گئی۔ کانوں میں جب آواز پہنچنی شروع ہوئی تو وہ عورت کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، بچے بھوکے ہیں، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ جبکہ وہ گنڈا قسم کا بندہ اس خاتون کی قیمت آدھی سے بھی کم دینا چاہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا تمہاری قیمت تو اس سے بھی کم بنتی ہے۔ پھر وہ کندھے اچکاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ خاتون حسرت کی تصویر بنی کھڑی رہ گئی۔ وہ تھوڑا آگے جا کر مڑا اور خاتون کی طرف چل دیا۔ اسے نزدیک آتا دیکھ کر خاتون چوکنی ہو گئی، امید بھری نظروں سے قریب آتے کو دیکھنے لگی۔ نزدیک پہنچنے سے پہلے خاتون آگے بڑھی اور اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اپنے آپ سے زبردستی کر رہی ہو۔ اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ خاتون نے بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور تھوڑا قریب ہوتے ہوئے معنی خیز انداز بنا کر پوچھا، کیا موڈ ہے؟ وہ پیچھے ہٹ گیا اور نرمی سے بولا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میں نے ابھی گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی بات سنی ہے، آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح پوچھنا تھا کہ خاتون جو کہ مضبوط دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی یکدم سے کمزور سی ہو گئی اور بولی، بھائی قسم ہے اس ذات کی جو ہماری گفتگو سن رہا ہے، میں اس ٹائپ کی عورت نہیں ہوں جو اس وقت گھر سے نکل کر سڑک پہ کسی کا انتظار کرے، مگر میں بہت مجبور تھی، مجبوری کے عالم میں اس وقت اس جگہ پہ ہوں۔ اسے لگا کہ جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس نے اور نرمی سے بولا، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے بہن، مجھے آپ بتا سکتی ہیں کہ کیا بات ہے؟ وہ بولی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کو فوت ہوئے سال ہونے کو ہے۔ شروع میں تو پڑوسی رشتہ دار کچھ مدد وغیرہ کر دیتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کرایہ دار کا صبر بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے کل شام تک کی آخری مہلت دی ہے کہ اگر کرایہ نہ دیا تو سامان سمیت گھر سے نکال دیا جائے گا۔ میرے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اپنے آپ کو، یہ کہتے ہوئے اس کی آواز جیسے بیٹھ سی گئی ہو۔ اس مرد نے بھی جلدی سے دوسری طرف مڑ کر بہانے سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر مڑ کر جلدی سے بولا، ہاں بس ٹھیک ہے بہن، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو پتہ چلا کہ جیبوں میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس عالم میں وہ اپنے گھر سے نکلا تھا اسے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے عورت سے کہا، فی الحال آپ یہ رکھیں اور مجھے اپنا ایڈریس بتا دیجئے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پہ بھروسہ کرے کہ نہ کرے۔ اس نے پھر سے یقین دلائی کہ تم جاؤ اور ایڈریس بتا دو بس۔ اس نے آخرکار ایڈریس بھی بتا دیا اور پھر ایک طرف کو چل پڑی۔ تھوڑی دیر تک خاتون کو جاتا دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے کافی مقدار میں نقدی لی اور ڈرائیور کو بڑی وین نکالنے کو کہا، پھر خود ڈرائیور کرتے ہوئے شہر کے 24 گھنٹے کھلے رہنے والے اسٹور سے راشن کی بڑی مقدار وین میں بھری اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر اتارا۔ باقی کی رقم خاتون کو دی اور کہا، صبح کرایہ دار سے وہ خود بات کر لے گا
اور کرائے کا معاملہ نمٹا دے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہر مہینے مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر جلدی سے بنا کچھ کہے سنے واپس مڑ گیا۔ خاتون مورتی کی طرح بے کچھ کہے سنے بے یقینی کے عالم میں کھڑی آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی ہی جا رہی تھی، اور وہ وین سمیت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس انسان کی کیفیت اب کافی بلکہ بالکل الگ تھی۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے جو اس کی حالت تھی وہ اب یکسر بدل گئی تھی۔ اسے ہفتہ 10 دن گزارنے کی جو فکر تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ ہفتہ 10 دنوں کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ قلم لے کر خاتون کا ایڈریس لکھ کر وصیت لکھی کہ ہر ماہ باقاعدگی کے ساتھ 4 لوگوں کے معقول سے بڑھ کر خرچے کی رقم اس ایڈریس پہ بھجوائی جائے، اور کاغذ کو لفافے میں بند کر کے تجوری میں رکھ دیا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ اپنے آخری سفر کے لیے وہ تیار ہے، یا تھوڑی بہت تیاری کر لی ہے۔ پھر ہفتہ گزر گیا، پھر اور 10 دن، اور پورے 15 دن گزر گئے۔ گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ اسپتال نہیں گیا، اور پھر پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے فوراً بھجوا دی، اور پھر ایسے ایک مہینہ کرتے کرتے پورا سال گزر گیا۔ وہ معمول کے مطابق رقم بھجواتا رہا۔ پھر 5 سال گزر گئے، پھر 10 سال گزر گئے، اور پھر 20 سال گزر جانے کے بعد تہجد کے لیے اٹھا، وضو کر کے تہجد شروع کی، اور سجدے میں دعا کرتے کرتے اس کی سانسیں ختم ہو گئی۔ اس جہان فانی سے سجدے کی حالت میں رخصت ہو گیا۔ یہ سچا واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اصل کڑی تو اب شروع ہوتی ہے۔ گھر والے جب صبح کو اٹھے تو اس کو سجدے کی حالت میں مردہ پایا۔ افسوس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اچھی اور مبارک موت ہوئی۔ خیر، کفن اور دفنانے کے بعد اولاد کا تجوری اور وصیت کھولنے کا وقت آیا تو وہ بند لفافہ بھی نکل آیا، جو کم سے کم 20 سال پہلے کی تاریخ کا ان کے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اور اس کا مطلب تھا کہ اس لکھے کے ایڈریس پہ 20 سال سے رقم دی جاتی رہی ہے۔ لفافہ پڑھنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ والد صاحب کو فوت ہوئے تو 7 دن ہو گئے ہیں، اور وصیت کے مطابق رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ رقم لے کر وہ لوگ اس ایڈریس پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹانے پر خاتون باہر آئی، جو کہ اب 50 سے اوپر کی ہو چکی تھی۔ سلام دعا کے بعد تاجر کے بڑے لڑکے نے خاتون سے مؤدب انداز میں کہا، وہ ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے جو ماہانہ مخصوص رقم ہے وہ دینے آئے ہیں، اور معافی چاہتے ہیں کہ رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ وہ اصل میں خاتون جلدی سے بولی، ارے نہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ کے والد صاحب کے ہم پر بہت احسانات ہیں، آپ لوگ میری طرف سے والد صاحب کو بہت بہت شکریہ بولیے گا، اور ہاں انہیں بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور ہاں میری طرف سے آداب کے ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ اب انہیں رقم بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا حیرانی سے بولا، کیوں؟ اب کیوں نہیں ہے ضرورت رقم کی؟ خاتون نے خاموشی کے آنسوں میں ملی آواز میں جواب دیا، اللہ کے فضل سے مہینہ پہلے میرے بڑے بیٹے کی ملازمت لگی تھی، اور 7 دن پہلے ہی بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ خاتون روانی میں پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی، جبکہ لڑکوں کے کانوں میں خاتون کا یہی جملہ اٹک کر رہ گیا تھا، 7 دن پہلے میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی تھی۔ میں ہوں محمد امن رضا قادری، اور آپ سن رہے تھے اسلامی کہانی ہماری زبانی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔